خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، بڑی جب حال کی اپنے نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ، کہ ہم غور کریں کہ خود میں کتنا بگڑا ہوا، خود میرے حالات کتنے خراب ہیں، خود میرا طریقہ کتنا غلط ہے۔ اصلاح کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، اچھا بننے کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، تو میں پہلے خود اچھا بنوں۔ کہ ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی نہیں۔ اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں کسی کی طرف برائی کا کہ فلاں شخص برا ہے، فلاں شخص خراب ہے، تو آپ خود دیکھیے کہ 4 انگلیاں آپ کی طرف جا رہی ہیں اور 1 انگلی اس کی طرف جس کے خلاف آپ برائی کا اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ 4 گنا زیادہ آپ برے ہیں، آپ کے مقابلے میں وہ کم برا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں رہے تو ظاہر بات ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جو آیت آپ نے پیش کی اس کا مطلب واضح نہیں ہو سکا، تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اچھی بات کا حکم دے چکا، بری بات سے روک چکا، لیکن اس کے باوجود سامنے والا اس کی بات پر عمل نہیں کرتا، تو اب تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تم نے اپنی طاقت بھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر لی، اس کو دعوت دے دی، اس کے باوجود اگر وہ تم نہیں مانتا ہے تو اس کی غلطی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے جواب دہ نہیں ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج اور سوسائٹی اور ہماری اولاد کی بھی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ خواتین و حضرات، یہ تھے شیخ فیض الرحمان صاحب ندوی جو اصلاح کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ عنوان سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی رہ گیا ہے، کوئی اشکال و اعتراض باقی رہ گیا ہے، تو آپ شیخ سے ابھی سوال کر کے اپنے اشکال کو، اپنے سوال کو اور اپنے اعتراض کو دور کر سکتے ہیں۔ سوال کے لیے 2 مائک رکھے گئے ہیں، ایک بہنوں کے شعبے میں اور دوسرا بھائیوں کے لیے۔ ایک بار پھر ہم سوال کرنے والوں کے لیے کچھ اصول و ضوابط بتا دیتے ہیں۔ شیخ کا عنوان ہے اپنی اصلاح آپ کا سوال بھی موضوع ہی سے متعلق ہونا چاہیے۔ آپ اگر کوئی دوسرا سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ IRF میں تشریف لائیں، وہاں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ سوال مختصر ہو، ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال کریں، اور سوال کرنے والا سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائے تاکہ مقرر اس کے بیک گراؤنڈ کو جان کر اس کے سوال کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ سب سے پہلے ہم بہنوں کو موقع دیتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے بھائیوں کو موقع دیا تھا، تو اس بار ہم بہنوں کو پہلے موقع دیں گے۔ وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا یہ سوال ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی عادتوں کی وجہ سے کوئی غلط بات ایک انسان کے نیچر میں آ جاتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اور لوگوں کو وہ اس کی اصلاح نہ کرے جبکہ وہ خود جانتا ہے؟ جیسے ایک فادر ہے، وہ اسموکنگ کر رہا ہے، تو کیا اسے اپنے اولاد کو نہیں بتانا چاہیے کہ اسموکنگ نہیں کرنا چاہیے؟ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور مجھے امید تھی کہ سوال کے سیشن میں یہ سوال ضرور آئے گا۔ الحمدللہ بہن کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک غلط چیز کی عادت ہے، تو کیا وہ اپنی اولاد کو جبکہ وہ غلط چیز کا استعمال کر رہا ہے یہ نہ بتائے کہ یہ چیز گرچہ میں استعمال کر رہا ہوں تمہیں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 105 کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سمجھایا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4338 کے اندر ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قرآن پاک کی تم یہ آیت پڑھتے ہو لیکن اس کا مطلب تم صحیح نہیں لیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ لوگ اس آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی خبر لو، تب ہمارے ذمے صرف اپنی اصلاح واجب ہے۔ اگر ہم کسی انسان کو، کسی دوسرے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو ٹوکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے، اس آیت کا یہ مطلب لینا غلط ہے۔ کیوں؟ کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ظالم کو دیکھ رہے ہو کہ ظلم کر رہا ہے اور تمہارے اندر ظالم کو ظلم سے روکنے کی طاقت ہے تو تم اس کو روکو، ورنہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ وہ آدمی غلط کر رہا ہے، وہ آدمی ظلم کر رہا ہے، میں تو ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں اس میں کیوں پڑھوں؟ بلکہ حدیث یہ بھی ہے کہ تم اس ظالم کو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم سے روکو اگر تمہارے اندر طاقت موجود ہے۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری طریقے سے سمجھایا ہے، ایک دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 49 کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے اس کو برا سمجھے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اگر غلط چیز کی عادت پڑ گئی تو اس دوسرے کو نہ روکے، نہیں، دوسرے کو روکنا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ نصیحت دوسرے کے لیے ہے، یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے۔ جس طریقے سے میں دوسرے کو حکم دے رہا ہوں کہ یہ چیز نہ کرو، اسی طریقے سے میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں اس چیز سے بچ جاؤں۔ جب آپ قرآن کی دوسری آیتوں کی تلاوت کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ لوگوں، کیا تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یہ آیت اصل میں یہودیوں سے خطاب کرتی ہے کہ وہ اچھی بات کی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اچھی بات کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب اچھی بات کی ہم نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو تو اس نصیحت کو پہلے اپنے اوپر لاگو کرے تو اس کا اثر زیادہ پڑے گا، اس کا اثر زیادہ پڑے گا۔ ورنہ ایک آدمی اگر دوسروں کو نصیحت کر جائے اور اپنے آپ کو بھول جائے تو ظاہر بات ہے اس سلسلے میں وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں، حدیث کے اندر وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ مسند احمد جلد 3 حدیث نمبر 13421 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے مقررین لوگ ہیں جو اچھی بات کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ اس لیے اگر باپ کسی غلط کام میں پڑ گیا ہے، کسی غلط چیز کی عادت اس کو پڑ گئی ہے اور وہ اپنے بچے کو روکتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اس نصیحت کو اپنے اوپر لاگو کرے تو اس کا اثر بھی پڑے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو تبلیغ بھی نہ کرے، نہیں، تبلیغ کرے لیکن تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نہ بھولے۔ مجھے امید ہے کہ بہن کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ جی بھائی افضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام توصیف ہے اور میں آرکیٹیکٹ ہوں۔ میرے ذہن میں سوال رہتا ہے کہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے مگر جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داریاں ہمارے جیسی ہے، مگر ساتھ ساتھ میں ان کو اسلام کو کھوجنا بھی ہے اور اسلام پہ عمل بھی کرنا ہے، تو ہماری ذمہ داری تو مطلب کیا ہوگی؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم کو تو اپنی اصلاح کرنی ہی ہے، لیکن بہت ہمارے پڑوسی ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو. بہترین امت ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اپنے رب پر ایمان لاتے ہو. تو ہماری ذمہ داری دوہری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادران وطن، اپنے ان بھائیوں کے پاس جائیں جن تک کلمہ نہیں پہنچا ہے، کلمے کا مطلب نہیں پہنچا ہے، ہم ان کو اسلام لانے کی دعوت دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک شخص اپنی اصلاح کی ذمہ داری سے اس وقت تک بری ذمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ وہ اس فریضے کو انجام نہ دے جس کو کہتے ہیں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا. جب تک وہ یہ ذمہ داری نہیں انجام دیتا ہے تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان اپنے آپ کو اس سے بری نہیں قرار دے سکتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا ہی ایمان بچا لے جائیں، اپنی ہی پونجی بچا لے جائیں تو یہی بہت بڑی بات ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی پونجی بچا لے جائیں، جو کچھ ہمارے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، ہم اسی کو بچا لے جائیں، بہت کافی ہے. ہم دوسروں کو، غیر مسلموں کے اندر دعوت کا کام کیسے کریں، خود ہمارا ہی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. آپ کی پونجی کیسے بچے گی، آپ کا کیپٹل کیسے بچے گا جب اس کو آپ انویسٹ کریں گے؟ انویسٹ کیسے کریں گے؟ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجئے اور غیر مسلموں کے اندر دعوت کا کام کیجئے. یہ اس کا انویسٹمنٹ ہے. آپ کی پونجی جبھی بچے گی کہ آپ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے اندر بھی دین کا اور دعوت کا کام کیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا. جی بہن سوال کر سکتی ہیں. میرا نام ریحانہ ہے، میں بیجاپور کرناٹک سے تعلق رکھتی ہوں. میرا سوال یہ ہے، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب عمل کا معاملہ سامنے آتا ہے تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. اگر ہر روز ہم یہ مان رہے ہیں کہ اسلام کا ہر عمل دنیا و آخرت کی بھلائی کا ضامن ہے، نجات کا راستہ ہے، تو ایک سخت دل میں مستقل ایمان و عمل کا وہ کون سا شروعات کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. تو سارا رونا اسی کا ہے، سارا رونا اسی کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جب اسلام کے تقاضے آتے ہیں، اسلام کے احکام آتے ہیں اور اسلام کے فرامین آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں. تو یہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ دیکھیے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. ظاہر بات ہے جب تک ہم اچھا نہیں بننا چاہیں گے، جب تک ہم نیک بننا نہیں چاہیں گے، کوئی دوسرا ہم کو بنا نہیں سکتا. بے شک یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں، وہ مستقبل میں کامیابی کی گارنٹی لیتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کا اگر نسخہ ایک آدمی لے لے اور اس نسخے کو اپنی جیب میں رکھ لے اور یہ کہے کہ میں نے تو فلاں ڈاکٹر کا، MD ڈاکٹر کا نسخہ لے لیا ہے اور میں اچھا نہیں ہو رہا ہوں، میری بیماری دور نہیں ہو رہی، تو ظاہر بات ہے کہ دوا پر عمل نہیں کیا، دوا اس نے لیا ہی نہیں، جو ڈوز ڈاکٹر نے بتایا تو اس پر عمل نہیں کیا. اس لیے میں اپنے بارہا یہ شعر پڑھا کرتا ہوں اپنے دوستوں کی محفلوں میں، وہ آپ بھی سنیے کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب مطمئن ہوگا. جی بھائی آپ سوال کریں. السلام علیکم. میرا نام عبد الغنی ہے اور ہماری تنظیم مزدوروں کے حق کے لیے لڑتی ہے. آپ کا ذرا بیان سن کے میں تھوڑا ڈر گیا ذرا، اور شاید میرے آجو بازو جو بیٹھے تھے وہ بھی عمل کے بارے میں جو آپ نے کہا، کیونکہ جب ہم اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہے قیامت کے روز. تو عمل کی بنیاد پہ، کیونکہ ہم ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے جو بھی عمل کرتے ہیں، آپ نے بولا عمل ویری امپورٹنٹ، عمل ہی ہے، تو یہ کہ ہم کو جنت لے جائیں گے، پھر شفاعت رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کریمی پہ جو ہماری نظر ہے. عمل تو ہمارے ہوتے رہتے ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہے، اور دیر از روم فار امپرومنٹ، مگر یہ جو شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی کریمی اور رحمت جس کے لیے ہم لوگ امید لگائے بیٹھے کہ ہمارے عمل کیا کس لیول کے، تو ہم کچھ شفاعت اور تو اس کے بارے میں ذرا بات، تھوڑا ڈر گیا تھا میں تھوڑا کلیریفیکیشن ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا ڈر اور بڑھ جائے جواب سننے کے بعد. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عمل پر زور دیا جاتا ہے، بے شک عمل ضروری ہے،
لیکن یہ جو شفاعت کا تصور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک شفاعت کی بات ہے، کہ جہاں تک شفاعت کا جو تصور ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، شفاعت کا تصور کہ کچھ بھی کرو سب معاف، شفاعت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنے ہی والی ہے۔ یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کو نصیب ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کو نصیب ہوگی۔ شفاعت کا مستحق وہی ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا ابھی کہ شرک کا یہاں کیا مطلب ہے، کون لوگ مشرک ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق وہی شخص ہوگا، اور پھر اللہ کی اجازت کے اوپر ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے جس کے لیے، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس لیے سفارش پر بھروسہ کر کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دینا، یہ عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب مطمئن ہو گیا ہوگا۔ اللہ کی رحمت اور کرینی کے بارے میں بھائی صاحب کا ایک سوال یہ ہے، اس سوال سے جڑا ہوا، کہ ہم کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی شان کریمی پر بھروسہ ہے۔ بے شک اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 99 حصہ اللہ نے رحمت کا اپنے پاس رکھا ہے، اور ایک حصہ زمین میں اتارا ہے۔ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، ایک حصہ رحمت اور محبت کا اللہ نے تمام مخلوقات میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا ہے۔ جتنے ماں باپ بھائی بہن دوست احباب رشتہ دار، جانوروں کے اندر جو باپ ماں ہے، سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے۔ حتیٰ ترفع الدابۃ حافرها خشیۃ ان تصیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہاں تک کہ جانور جب اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے بھینس ہو، چاہے اونٹنی ہو یا کوئی اور دوسرا جانور ہو، جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے تو اپنے پیر کو پیچھے سے پھیلا لیتا ہے تاکہ اس کے بچے کو دودھ پینے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت کا ہر شخص کو امیدوار ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر بھی عمل کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو جہنم میں بھیج دیں، سارے لوگوں کو، اور صرف ایک آدمی کے بارے میں اعلان ہو کہ وہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ جنتی ایک میں ہی ہوں گا۔ اور اگر سارے لوگ جنت میں چلے جائیں اور صرف ایک آدمی کے بارے میں اعلان ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے اللہ سے ڈر ہے کہ کہیں وہ جہنمی میں نہ ہوں۔ تو ایمان اسی کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت کی امید لگا کر عمل چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب مطمئن ہوگا۔ جی بہن، آپ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم لوگ کوئی غلطی نہ کریں، ہم لوگ پوری طریقے سے درست تو کبھی نہیں ہو سکتے، تو ایسی حالت میں جو ہم دوسروں کو کسی غلطی کے اوپر ٹوکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے درست نہیں ہو سکتے۔ اب اگر ہم کسی کو ٹوکتے ہیں تو وہ کہتا ہے سامنے والا یا سامنے والی کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ بہن، میں نے اپنے خطبے کے دوران، اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132 کے اندر فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس کی پابندی خود بھی کرو۔ یعنی جس چیز کی دعوت دی جائے اگر آدمی اس پر عمل بھی کرے تو اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے، اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر آپ کا اس پر عمل بھی ہوگا تو اثر زیادہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کا اس پر عمل نہیں ہے تو آپ تبلیغ نہ کریں، آپ اصلاح کی دعوت نہ دیں، اصلاح کی بات نہ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیے، بھلے سے وہ آپ کو یہ کہتی ہو یا کہتا ہو کہ تم اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو پہلے یہ خود عمل کرتی ہماری بہن، یہ اچھی نہیں ہے اس لیے عمل نہیں کر رہی اور ہم کو سمجھا رہی ہے۔ اس لیے اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے، اثردار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں پہلے اس پر
عمل کر کے دکھائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے. میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الحدود، کتاب نمبر 29، حدیث نمبر 1688 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے زمانے میں ایک قبیلے کی عورت، مخزوم کی عورت چوری کرتی ہے. وہ بڑے خاندان کی عورت ہے. اب سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. سب لوگ سفارشی بناتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو بڑے گھر کی عورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لال پیلے ہو جاتے ہیں، غصے سے تلملا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ مجھ سے اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، اس کا مطلب عام طور سے لوگ جانتے ہیں. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا. تو ظاہر بات ہے جس چیز کی آپ دعوت دیں گی، چاہے وہ اصلاح کی ہو کسی بھی چیز کی، تو اگر اس پر آپ کا عمل ہوگا تو سامنے والے پر اس کا اثر زیادہ پڑے گا. لیکن اپنی دعوت آپ جاری رکھیے اصلاح کی، چاہے سامنے والا عمل کرے یا نہ کرے. لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ میں جب نصیحت کر رہی ہوں سامنے والی کو، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس نصیحت کو اپنے اوپر پہلے لاگو کروں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا. جی بھائی، آپ سوال کر سکتے. السلام علیکم. میرا سوال ہے، تزکیہ و تربیت کے لیے رہنما اور مرشد کی بات کی جاتی ہے، اس ضمن میں اس کی کیا اہمیت اور حقیقت ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تزکیہ اور تربیت کے لیے، یعنی اپنی اصلاح کے لیے مرشد اور رہنما کی بات کی جاتی ہے، اس ضمن میں اس کی کیا حقیقت ہے، وضاحت کیجیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے. حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. صحیح مسلم کتاب التوبہ، کتاب نمبر 49، حدیث نمبر 2766، وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے. 99